نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ معزز سامعین، عید کے دن کے متعلق بعض مسائل کو ذکر کرنا ہے۔ ان میں سے پہلے مسئلہ ہے عید کے دن نفل نماز پڑھنے کا، کہ عید والے دن نفل نماز پڑھنا گھر میں یا عیدگاہ یا مسجد میں درست نہیں ہے، مکروہ ہے، چاہے مرد پڑھے یا عورت پڑھے۔ ہاں، عید کے نماز کے بعد گھر میں نفل نماز پڑھنا یہ درست ہے۔ اسی طرح قضا نماز عید کی نماز سے پہلے پڑھنا بھی درست ہے، لیکن لوگوں کے سامنے پڑھنے سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے تاکہ لوگوں کو غلط فہمی نہ ہو۔ دوسرا مسئلہ ہے عید کے دن مبارکباد دینے کا۔ تو فی نفسی ہی مبارکباد دینا صحابہ کرام، تابعین اور اسلاف سے ثابت ہے، اور اگر اس کے ساتھ خلاف شریعت امور نہ ہو تو یہ فی نفسی ہی اور باعث ثواب ہے، لیکن مبارکباد دینے کو لازم سمجھنا اور جو مبارکباد نہ دے اس سے ناراضگی کا اظہار کرنا چیز درست نہیں ہے۔ تیسرا مسئلہ ہے عید والے دن مصافحہ اور معانقہ کرنا۔ مصافحہ اور معانقہ کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کی سنت یہ ہے کہ جس آدمی سے ملاقات ہو جاتی تو اس سے نبی علیہ الصلاۃ والسلام اور صحابہ کرام سلام کر کے مصافحہ کرتے تھے، اور جو آدمی سفر سے واپس آتا تو اس کے ساتھ نبی علیہ السلام اور صحابہ کرام کا معمول یہ تھا کہ سلام کے ساتھ معانقہ کیا کرتے تھے۔ لیکن اس کے علاوہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام اور صحابہ کرام نے مصافحہ اور معانقہ کو کسی وقت یا کسی خاص دن کے ساتھ خاص نہیں کیا ہے، لہٰذا عید والے دن بھی کسی کے ساتھ ملاقات ہو تو اس کے ساتھ مصافحہ اور معانقہ کیا جائے تو یہ سنت اور باعث ثواب ہے، لیکن مصافحہ اور معانقہ کو عید کا خاص ایک عمل سمجھنا اور عید والے دن کے ساتھ اس کو خاص سمجھ لینا یا عید والے دن اس کو زیادہ باعث ثواب سمجھنا یہ درست نہیں ہے۔ مثال کے طور پر بعض لوگ عید کی نماز کے بعد مصافحہ اور معانقہ کو لازمی سمجھتے ہیں، اگرچہ عید کی نماز سے پہلے کسی ساتھی سے ان کی ملاقات ہو بھی چکی ہوتی ہے، لیکن جیسے ہی عید کی نماز ہوگی دوبارہ مصافحہ معانقہ کریں گے تو گویا کہ یہ عید کے نماز کے بعد مصافحہ اور معانقہ کو لازمی سمجھتے ہیں اور ضروری سمجھتے ہیں، تو یہ ایک غلط رسم ہے، اس کی اصلاح ضروری ہے، اس سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ چوتھا مسئلہ ہے عید والے دن قبرستان جانا۔ قبرستان جانا فی نفسی ہی جائز ہے اور شریعت نے اس کا حکم بھی دیا ہے، لیکن عید والے دن قبرستان جانے کو لازم سمجھنا اور عید والے دن اس میں کوئی خاص ثواب سمجھنا یہ غلط ہے، یا اس کا التزام کرنا کہ ہر سال ہر عید پر لازمی اس نے قبرستان جانا ہے تو یہ غلط ہے۔ اسی طرح عید والے دن بہت ساری عورتیں بھی قبرستان جایا کرتی ہے اور بن سور کر جاتی ہے، یہ بھی غلط ہے، اس کی اصلاح بھی ضروری ہے، اس سے اپنے آپ کو بھی بچانا چاہیے۔ پانچواں مسئلہ ہے عید کے دن نیا اور صاف ستھرا اور عمدہ لباس پہننے کا۔ تو شریعت نے عید والے دن خوشی کا اظہار نیا اور صاف ستھرا لباس پہننے کا حکم دیا ہے اور اس کو باعث ثواب قرار دیا ہے، لیکن یہ تب ہے کہ جب شریعت کے حدود کے اندر ہو، لہٰذا مرد اور عورتوں کے لیے ایسا لباس اختیار کرنا کہ جس میں شریعت کے حدود کراس کیے جائے یہ درست نہیں ہے۔ مثال کے طور پر مرد حضرات ایسا لباس اختیار کرتے ہیں کہ جس میں ٹخنے چھپ جائے تو یہ لباس پہننا مکروہ تحریمی ہے۔ اسی طرح وہ لباس کہ جس میں غیروں کے ساتھ مشابہت ہو تو اس سے بھی اپنے آپ کو بچانا چاہیے، شریعت کے روح سے وہ درست نہیں ہے۔ اسی طرح عورتیں ایسی لباس اختیار کرتی ہے کہ جس سے ان کا پردہ نہیں ہوتا، اس میں جسم کی رنگت یا بناوٹ نظر آتی ہے، تو عورتوں کے لیے ایسا لباس پہننا بھی درست نہیں ہے۔ یا بعض عورتیں مردوں کی طرح لباس اختیار کرتی ہے یا بعض مرد عورتوں کی طرح لباس اختیار کرتے ہیں تو یہ بھی درست نہیں ہے۔ اور چھٹا مسئلہ ہے عید والے دن زیب و زینت اختیار کرنے کا۔ تو عید والے دن زیب و زینت اختیار کرنا یہ بھی درست اور باعث ثواب ہے، جبکہ شریعت کے حدود کے اندر ہو۔ مثال کے طور پر کہ عورتیں
اپنے سر کے بال نہ کاٹے۔ اگر عورت ہے زیب اور زینت کے لیے سر کے بال کاٹتی ہے یا اپنے بہوں کو درست کرتی ہے تو یہ درست نہیں ہے، یہ ان کے لیے جائز نہیں ہے۔ اسی طرح زیب و زینت اختیار کر کے غیر محرم کے سامنے آنا یا ایسے کریم وغیرہ استعمال کرنا کہ جس کی خوشبو دوسرے غیر محرم تک جاتی ہے تو یہ بھی درست نہیں ہے۔ ساتواں مسئلہ ہے عید کے موقع پر غیر ضروری روشنی اور لائٹنگ کرنا اور ایک دوسرے کے ساتھ اس میں مقابلہ کرنا، تو اس میں اسراف بھی ہے، فضول خرچی بھی ہے، دوسرے سے ریاکاری اور دکھلاوا بھی ہے، فخر اور تفاخر کا گناہ بھی اس میں ہے اور دوسروں کے قوموں کے ساتھ اس میں مشابہت بھی ہے۔ لہٰذا اس فضول حرکت سے بھی عید جیسے موقع پر اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ اور ایک مسئلہ ہے مروجہ عیدی کے لین دین کا۔ تو مروجہ عیدی کا جو لین دین ہے یہ سنت سے ثابت نہیں ہے بلکہ ایک مباح عمل ہے۔ تو لہٰذا اگر کوئی سنت اور ضروری سمجھے بغیر اپنے خوشی کے طور پر اپنی حسب حیثیت صدقے یا ہدیے کے طور پر دے اور نہ دینے کی صورت میں کوئی اعتراض اور الزام بھی نہ ہو اور عدلہ بدلی بھی مقصود نہ ہو تو اس کی گنجائش ہے۔ لیکن اگر مذکورہ خرابیوں میں سے کوئی خرابی اس میں شامل ہو، کوئی اس کو سنت یا ضروری سمجھتا ہے یا اسی طرح عدلی بدلی مقصود ہو یا یہ کہ کوئی نہ دے تو اس کو معیوب سمجھا جاتا ہو تو پھر یہ درست نہیں ہے۔ اور ایک مسئلہ یہ ہے کہ عید والے دن اپنے اہل و عیال پر اپنے حیثیت کے مطابق کھانے وغیرہ میں وسعت کیا جائے، لیکن اسراف، غلو اور تکلفات سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ اسی طرح عید والے دن کسی خاص کھانے کی فضیلت بھی نہیں ہے، لہٰذا کسی خاص کھانے میں ثواب سمجھ کر اس کو پکانا یہ بھی درست نہیں ہے۔ اس کے علاوہ جتنے بھی اس کی استطاعت ہو اس کے مطابق اپنے گھر والوں پر عید والے دن فراخی کرنا یہ مستحب اور باعث ثواب ہے۔ اسی طرح بعض علاقوں میں عید والے دن لوگ فوتگی والے گھر تعزیت کے لیے جاتے ہیں اور وہاں جا کر رونا پیٹنا وغیرہ کرتے ہیں، تو یہ بھی ایک غلط رسم ہے۔ جب ایک دفعہ کسی نے تعزیت کر دی ہو تو دوبارہ تعزیت کے لیے جانا یہ درست نہیں ہوتا۔ اور اسی طرح یہ ایک خوشی کا موقع ہے، اس خوشی کے موقع پر جا کر دوسرے کی خوشی کو خراب کرنا اور وہاں جا کر ان کے غم کو تازہ کرنا یہ ایسا غلط رسم ہے کہ لوگ اس سے تنگ بھی ہے۔ اور جو فوتگی والے ہوتے ہیں وہ نہیں بھی چاہتے، وہ چاہتے کہ بھائی عید والا دن ہے، ہمارے جو بچے ہیں وہ خوشی دے کے اور خوشی کے ساتھ یہ دن گزارے، لیکن یہ ظالم آس پاس سے اکٹھا ہو کر ان کے بچوں کو پریشان کرتے ہیں، وہاں جا کر رونا پیٹنا اور اس طرح کے دل آزاری کرتے ہیں اور ان کے غم میں اضافہ کرتے ہیں اور ان کی خوشی کو خراب کرتے ہیں۔ لہٰذا اس غلط رسم کو ختم کرنے کی ضرورت ہے۔ اور اسی طرح بعض علاقوں میں جس گھر کے اندر فوتگی ہوئی ہوتی ہے وہ گھر والے پہلی عید پر یعنی فوتگی کے بعد جو پہلی عید آتی ہے اس میں خوشی منانا یا عمدہ لباس پہننے کو معیوب سمجھتے ہیں، یہ بھی ایک غلط رسم ہے۔ حالانکہ اس سے پہلے وہ کافی شادیوں میں یا دوسری تقریبات میں شریک ہوئے ہوتے ہیں اور وہاں عمدے کپڑے بھی انہوں نے پہنے ہوتے ہیں اور خوشی کا اظہار بھی کیا ہوتا ہے، لیکن جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے مہمانی کا دن آتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے خوشی کا دن آتا ہے اس دن وہ کہتے ہیں ہم خوشی نہیں مناتے، ہم عمدہ لباس نہیں پہنتے، لہٰذا یہ ایک غلط رسم ہے۔ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ جب ان کی والد فوت ہوتے ہیں تو تیسرے دن وہ خوشبو منگواتی ہے اور وہ خوشبو لگاتی ہے، پھر فرماتی ہے کہ اس خوشبو لگانے سے میرا کوئی سروکار نہیں تھا، لیکن صرف میں تمہیں یہ مسئلہ سمجھانا چاہتی تھی کہ نبی علیہ السلام نے شوہر کے علاوہ کسی اور پر 3 دن سے زیادہ سوگ منانے کو ناجائز قرار دیا ہے۔ تو انہوں نے خوشبو لگائی کہ بھائی 3 دن کے بعد غم منانا یہ جائز نہیں ہے، لہٰذا جب میت کے 3 دنوں سے زیادہ ہو چکے ہیں تو خواہ عید والے دن اپنی خوشی کو خراب کرنا اور اللہ تعالیٰ کے مہمان نوازی سے انکار کرنا، اعراض کرنا یہ درست نہیں ہے، یہ بھی قابل اصلاح ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔